فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تفسیر سورہ تغابن کی۔ مفکر ہیں استاد شہید مرتضیٰ مطہری، ترجمہ کیا ہے حجت الاسلام سجاد حسین مہدوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 7 سے 10 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ ترجمہ۔ کافر لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، ہاں میرے پروردگار کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں بتایا جائے گا جو کچھ تم نے کیا ہوگا، اور یہ کام اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تمہیں اجتماع والے دن جمع کرے گا۔ یہی دن باہمی گھاٹا اٹھانے کا دن ہوگا۔ یہی دن باہمی گھاٹا اٹھانے کا دن ہوگا، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اللہ اس سے اس کی برائیاں یعنی گناہ دور کر دے گا، اور اسے ان باغائے بہشت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور ان لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہی لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 7 سے 10 تک کا ترجمہ بیان کیا ہم نے عرض کیا کہ سورہ مبارکہ تغابن کی زیادہ تر آیات قیامت کی یاد دہانی سے متعلق ہیں۔ جو آیات ہم نے پہلے پڑھ لی اور وہ ایک قسم کی تمہید تھی قیامت کے لیے، اور بنیادی طور پر انبیاء کی اہم ترین ذمہ داری لوگوں کو اسی بات سے آگاہ کرنا تھا۔ یہ جو بار بار قیامت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، یہ اس لیے ہے کہ انبیاء کی بنیادی ترین ذمہ داری یہی ہے۔ عنوان ہے انبیاء علیہ السلام کے دو بنیادی ترین پیغام۔ انبیاء کے پیغام میں دو چیزیں بنیادی ترین ہیں، ایک توحید اور اقسام توحید، جس میں عبادت میں توحید، غیر خدا کی پرستش نہ کرنا بھی شامل ہے، اور دوسری چیز قیامت، یعنی سب کی بازگشت خدا کی جانب ہونا، اور دوسرے اعتبار سے اپنے اعمال اور رفتار و کردار کی جانب بازگشت ہونا ہے۔ اگر ایک اور اعتبار سے اس بات کی طرف نگاہ ڈالنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کے پورے پیغام کا خلاصہ دو باتوں میں مضمر ہے، جس میں ایک کا تعلق خدا سے اور دوسری بات کا تعلق انسان سے ہے، اور دونوں کی بنیاد ایک ہی چیز کی طرف پلٹتی ہے۔ جو بات خدا سے متعلق ہے وہ توحید ہے ہر اعتبار سے، اور انسان کو چاہیے کہ اس وحدت کو درک کرے اور اس توحید کی بنیاد پر عمل کرے۔ جو بات انسان سے متعلق ہے وہ یہ کہ انسان ایک فانی وجود نہیں ہے، باقی رہنے والا وجود ہے، اور اس دنیا میں اس کے اعمال و کردار اس کی ہمیشہ کی سعادت اور شقاوت کا باعث بنیں گے۔ جس طرح سے وہ اس دنیا میں عمل کرے گا وہاں اس کا نتیجہ پائے گا۔ عام طور پر انبیاء کی دعوت دونوں محاذوں پر ایک قسم کی مزاحمت سے روبرو ہوتی تھی، توحید کے محاذ پر بھی اور قیامت کے محاذ پر بھی، اور دونوں کا اپنا اپنا مخصوص انداز تھا۔ قیامت کے معاملے میں زیادہ بعید شمار کرنا تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ انسان جب مر گیا تو مر گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا اور فانی و نیست ہو گیا۔ جب انسان مر گیا اور نیست و نابود ہو گیا اور اس کے بدن کے اعضاء منتشر ہو گئے
اور ہر حصہ کسی ایک جگہ پر پرگاندہ ہو گیا، پھر کیا یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ یہی انسان دوبارہ معبوس اور مشہور ہوگا؟ قرآن فرماتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا۔ زعم کا ترجمہ عام طور پر گمان کیا ہے۔ عربی زبان میں چند دوسرے لفظ بھی جس کے معنی زعم سے نزدیک ہیں، جیسے حسبہ اور زوئیں سے ظنّا۔ زعم زے سے ہے، حسبہ اور ظنّا سے مختلف ہے۔ زعم عام طور پر ایسے مقام پر بولا جاتا ہے جہاں ایک دعوے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ اس سے مختلف ہے کہ مثلاً انسان صرف اپنے ذہن میں ایک گمان کرتا ہے، کوئی خیال اس کے ذہن میں ترجیح پا لیتا ہے۔ زعم کا مطلب یہ نہیں، وہ اپنے دل میں کوئی گمان کرتے ہیں اور وہ خیال ان کے ذہن میں ترجیح اختیار کر لیتا ہے۔ اگر مراد یہ ہوتی تو لفظ ظن زوئیں سے استعمال کیا جاتا، بلکہ زعم یعنی جس بات کا یقین نہیں ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ در حقیقت یہاں پر زعم یعنی دعویٰ کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام عمرو و عاص کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یعنی تعجب اور حیرت ہے، نابغہ کے بیٹے مراد عمرو و عاص ہے، پر جو شام والوں کے سامنے ایسا دعویٰ کرتا ہے نہ کہ اپنے دل میں گمان کرتا ہے، وہ میری عیب جوئی میں اس طرح سے کھوکھلا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اندر خلافت کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کہ میں خوش مزاج اور مزاح کرنے والا انسان ہوں، اور جو انسان خلیفہ ہو اسے خشک مزاج اور غصہ ور ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس سے ڈریں۔ جو دعوے بے بنیاد ہوں اور کھوکھلے خیالات کی اساس پر ہوں زعم کہلاتے ہیں۔ فلاں کے زوم یعنی فلاں کی خیالی اور کھوکھلے دعوے کے مطابق ایسا دعویٰ کہ جس کی کوئی بنیاد اور اساس نہ ہو۔ بنابراً زعم الذین کفروا کے معنی یہ ہیں کہ کفار دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دعوے کی بنیاد اور اساس نہیں ہے۔ کھوکھلا دعویٰ۔ کفار کس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اور کیا اظہار کرتے ہیں؟ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہرگز مبعوث نہیں ہوں گے اور کوئی بعثت اور حشر ہے اور نہ کسی نے اٹھنا ہے۔ عنوان ہے مدعا کی تکرار کے ساتھ دلیل قائم کرنا۔ قرآن یہاں پر ایک جواب دیتا ہے اور اس جواب کے دو پہلو ہیں، مدعا کی تکرار ہوتے ہوئے مدعا پر دلیل بھی ہے۔ پہلے پہلو کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز مشاہدہ کی ہے جو دوسروں نے مشاہدہ نہیں کی اور دوسرے ہمیشہ اس کی تکذیب کرتے ہیں تو بیان کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کیا راستہ ہے کہ وہ قسم کھا لے کہ واللہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ مثلاً کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رات کو جب یہاں سو رہا تھا تو آدھی رات کو ایک آواز سنی اور جب اٹھا تو دیکھا کہ کچھ لوگ چوری کے لیے آئے ہوئے ہیں، مجھے دیکھا تو فرار ہو کر بھاگ گئے۔ کوئی دوسرا شخص آ کر کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ایسا شخص اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے کہ قسم کھاتا رہے کہ واللہ میں سچ بول رہا ہوں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل یہی تعبیر اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے اوائل میں لوگوں کو صفا ٹیلے پر جو کہ سعی صفا و مروہ کی جانب ہے جمع کیا۔ مکہ میں رواج تھا کہ جب کوئی اہم واقعہ پیش آتا تھا اور لوگوں میں اس کا اعلان کرنا چاہتے تھے تو جو اعلان کرنا چاہتا تھا وہ کوہ صفا پر چلا جاتا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رسالت سے پہلے کے دور میں بھی امین و صادق، سچے، غیر معمولی اور پروقار شخصیت کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے، ٹیلے پہ گئے اور لوگوں کو پکارا، لوگ جمع ہو گئے، ان سے فرمایا اگر میں تمہیں یہ اطلاع دوں کہ میں مکہ کی پہاڑیوں کے پیچھے گیا ہوں اور دیکھا ہے کہ ایک لشکر جرار مکہ پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے، کیا تم لوگ قبول کرو گے؟ مراد ایک ایسی چیز ہے جس میں نے خود مشاہدہ کیا ہے۔ سب نے کہا ہم نے آپ سے سچ اور حق کے سوا کچھ نہیں دیکھا، آپ صادق اور امین ہیں اور ہم آپ کی بات کو قبول کریں گے۔ جب ان سے اقرار لے لیا تو فرمایا بس میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں کہ تمہاری زندگی کے پیچھے ایک اور زندگی ہے اور وہ زندگی ایسی اور ویسی ہے۔
میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ ابو لہب جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اس نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور بولا، ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا ہے، ہم تو سمجھے کہ دولت و زندگی کا کوئی بات ہے۔ مقصد یہ کہ جب کسی انسان نے کسی حقیقت کا مشاہدہ کیا ہے اور جس بات کا اسے علم ہے وہ نہ جاننے والوں کو بتاتا ہے، تو جب لوگ اس کو جھٹلائیں تو راستہ یہ ہے کہ بار بار قسم کھائے کہ مسئلہ وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اور یہ عین حقیقت ہے۔ اسی اعتبار سے قرآن اس انداز سے جواب دیتا ہے کہ کہہ دو کہ میرے اپنے پروردگار کی قسم ایسا ہی ہے، یقیناً مجھے اپنے پروردگار کی قسم کہ تم اٹھائے جاؤ گے اور جتنے کام تم آج انجام دے رہے ہو ان میں سے ایک ایک کی مستقل میں تمہیں خبر دے دی جائے گی اور تمہارے اعمال کا حساب ہوگا، اور یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ خدا ہے جب کہتا ہے تو خدا کے لیے ہر کام آسان ہے۔ یہ معاملے کا ایک پہلو ہے۔ معاملے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس بات کا برہان بھی بتا دیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ خدا کے ناموں میں سے ہر نام سے قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر رب کی قسم کھائی گئی ہے۔ اگر باللہ یا واللہ کہا گیا ہوتا تو یہ بھی قسم تھی، اور اگر بلہ والرحمن کہا گیا ہوتا تو بھی قسم تھی، لیکن ارشاد ہوتا ہے بلہ وربی، یعنی ہاں خدا کی ذات کی قسم جو میرا پروردگار ہے اور تمام عالم کا پروردگار ہے۔ یہ پروردگار یعنی وہ ذات جو اشیاء کو اس کمال اور اس غایت تک پہنچانے میں ان کی پرورش کرتا ہے جس کی ان کے اندر استعداد ہوتی ہے۔ پرورش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پرورش کرنے کی حقیقت کیا ہے؟ کسی چیز کے لیے مقدمات اور وسائل کی فراہمی اس کمال اور اس غایت تک پہنچنے کے لیے جس کی اس کے اندر استعداد ہوتی ہے، تاکہ وہ چیز اپنے پورے کمال تک پہنچ جائے۔ ایک پھول کا بیج ابتدا ہی میں خراب ہو سکتا ہے، زمین سے سر نکالتے ہی پانی نہ ملنے یا کسی بھی دوسرے سبب سے سوکھ سکتا ہے، لیکن پھول کی پرورش کرنا یہ ہے کہ پھول کے کمالات اور استعداد اپنی انتہا تک پہنچ جائیں، وہاں تک کہ پھل پھول جائے اور پھول کھل جائیں۔ خدائے متعال جو کہ رب العالمین ہے، یعنی جو استعدادیں موجودات کے اندر پائی جاتی ہیں انہیں ظہور پذیر کر دیتا ہے۔ انسان کی بلکہ دنیا کی ہر موجود کی استعداد کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان کے اندر بقا کی استعداد ہے اور رب العالمین اور موجودات کو پرورش کرنے والا خدا انسان کو اس مقام تک پہنچاتا ہے جہاں تک وہ جا سکتا ہے۔ بس ایک قسم کے ضمن میں اپنی بات کا برہان بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ خداوند متعال قرآن میں بار بار فرماتا ہے کہ خلقت عبث نہیں ہے، بیہودہ اور بے ہدف اور بے مقصد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چیزیں بیچ راستے میں معلق اور فنا ہو جائیں۔ خدائے متعال ہر چیز کو آخرکار اس حد تک پہنچاتا ہے جہاں تک اسے پہنچنا چاہیے، اور انسان کی آخری حد جاودانگی اور ہمیشہ کے لیے باقی رہنا ہے۔ بس یہ جو فرمایا کہ مجھے اپنے پروردگار کی قسم جو کہ تمام عالم کا پروردگار ہے تم اٹھائے جاؤ گے، یعنی تمہارا اٹھایا جانا حق تعالیٰ کی شان ربوبیت کا ایک حصہ ہے۔ پھر تمہیں خبر دی جائے گی اس کی جو تم نے انجام دیا۔ نبا سے ہے اور نباً یعنی خبر، اطلاع، آگاہی، یہ فعل مجہول ہے اور نون تاکیداً ثقیلہ کے ساتھ آیا ہے، یعنی قطعی طور پر شدت کے ساتھ تمہیں خبر دی جائے گی کہ ان تمام اعمال کی جو تم نے انجام دیے ہیں۔ انسان کو خبر دینے اور اسے مطلع کرنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ اطلاع دینا ایک مرتبہ دنیا میں اطلاع دینے کی مانند ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے لیے کسی جگہ پر ایک فائل بنائی گئی ہو اور چند سال بعد جب کہ وہ خود بھی بھول چکا ہو اس نے کیا کیا، اسے فائل میں موجود چیزوں کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں کہ فلاں وقت تم نے یہ کام کیا تھا اور دوسرے اوقات میں یہ کام۔ لیکن قرآن کی آیات آپس میں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ بعض آیات میں ارشاد ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال ہی وہاں موجود ہوں گے، یعنی انسان کے اعمال ہی انسان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور انسان کی کتاب جو کہ وہی نفس انسان کی کتاب ہے، یہ بند کتاب وہاں کھل جائے گی، اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14
کہ پس وہاں پر خبر دینا اس طرح سے ہے کہ انسان ناگہاں دیکھے گا کہ کروڑوں بلکہ اربوں اعمال دائیں اور بائیں طرف کے اعمال صالح اور غیر صالح اعمال کے مقابلے میں ہے، کیونکہ سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں ارشاد کہ آخر کار وہی اعمال انسان کی تقدیر کو معین کرتے ہیں کہ آیا بائیں جانب کا پلڑا جھکا ہوا ہے یا دائیں جانب والا۔ دائیں اور بائیں جانب کے معنی کو ہم نے آیت سورہ واقعہ کی آیت نمبر 8 میں کی تفسیر میں بیان کیا ہے، اس کی وضاحت وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اب جیسا کہ ایسا ہے کہ پروردگار کی ربوبیت کے بموجب دوبارہ اٹھایا جانا اور جزا و سزا کا سلسلہ ہے، اور اعمال کی اس انداز سے خبر دیے جانے کا بھی سلسلہ ہے جس طرح سے کہ عرض ہوا ہے کہ پس ایمان لے آؤ اللہ کی ذات پر، اس کے رسول اور پیغامبر پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ یہ نور اسی طولانی راستے پر رہنمائی کے لیے ہے جو تمہیں یہاں سے ابد الآباد تک درپیش ہے، یعنی قرآن۔ جب تمہارے لیے واضح ہو گیا کہ جاودگانی کی جانب ایسا طویل اور طولانی راستہ درپیش ہے، تو خدا پر جو کہ تمہارا خالق ہے اور تمہاری بازگشت اسی کی طرف ہے، اور اس کے رسول پر جو یہ پیغام لے کر آیا اور اس حقیقت کو تمہارے لیے روشن کیا، اور قرآن پر جو کہ اسی راستے کو روشن کرنے کے لیے روشنی کی طور پر نازل کیا گیا ہے، ایمان لے آؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جان لو کہ خدا تمہارے تمام اعمال سے واقف ہے۔ تمہارا ایک ایسا خدا ہے جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، کہ کوئی غفلت اور کوئی اونگ اسے نہیں آتی، اور وہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ پس مراقب اللہ کو مد نظر رکھو، ہمیشہ مراقبے کی حالت میں رہو، ہمیشہ یاد رکھو خدا کے حضور میں ہو، اور جو کام بھی کرتے ہو اور جو عمل بھی انجام دیتے ہو اور جو فکر بھی ذہن میں لاتے ہو، سب کچھ خدا کے حضور میں ہے اور اس سے آگاہ ہے، وہ اس سے آگاہ ہے۔ عنوان ہے یوم الجمع، ہم کب اٹھائے جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ روزے قیامت کے کچھ القاب ہیں، لیکن یہ القاب رسمی نہیں ہیں، بلکہ ہر لقب اس دن کی کسی ایک خصوصیت کے اعتبار سے ہے۔ قیامت کے دن کا ایک لقب یوم الجمع ہے، عالم دنیا یوم الفرق ہے، اور غیب اور آخرت کا عالم یوم الجمع ہے۔ یوم الفرق یعنی انتشار اور پرگاندگی کا دن، ایک دوسرے سے دور ہونے کا دن، خواہ جگہ کے اعتبار سے ہو یا زمانے کے اعتبار سے۔ جگہ کے اعتبار سے تو بہت واضح ہے کہ اس وقت جب کہ ہم یہاں پر ہیں، ہم نے 60 سال 70 سال دنیا کے کسی ایک کونے میں زندگی گزارتے ہیں، اور 50 فرسخ دور رہنے والوں کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، ہم ان سے بے خبر ہیں اور وہ ہم سے بے خبر۔ دنیا کے دوسرے بر اعظموں اور ممکنہ طور پر دوسرے سیاروں پر رہنے والوں انسانوں کا تو ذکر ہی کیا، اور زمان کے اعتبار سے ہم زمانے کے ایک مخصوص ٹکڑے پر موجود ہیں۔ جو لوگ ہم سے پہلے تھے وہ ہم سے جدا ہیں، اور جو ہمارے بعد آئیں گے وہ بھی ہم سے جدا ہیں۔ معمولاً ہر شخص نے زیادہ سے زیادہ اپنے باپ اور دادا کو دیکھا ہے، لیکن اپنے پردادا کو یا ان سے اوپر کسی کو نہیں دیکھا، اور اکثریت کو تو ان کا نام بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہے، سوائے سادات اعظام کے کہ وہ سید ہونے کے افتخار کی وجہ سے اپنے منصب کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ کتنا بڑا فخر ہے۔ دوسرے لوگ بنیادی طور پر اپنے سلسلہ نسب کو نہیں جانتے۔ ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ مثلاً یہ جان لے کہ اس کے 5ویں جد کون تھے اور کہاں رہتے تھے اور کس قسم کے آدمی تھے، لیکن نہیں جانتا۔ اور بطریق اولیٰ انسان اپنی آئندہ نسل کے بارے میں نہیں جانتا کہ آیا اس کا پوتا یا اس کے بیٹے کا پوتا یا اس کے پوتے کا پوتا دنیا میں آئے گا یا نہیں، اور اگر آ گیا تو کس قسم کا انسان ہوگا۔ انسان کسی چیز کو نہیں جانتا، زمانے کے ایک حصے میں موجود ہے، گزشتہ لوگوں سے بھی جدا ہے اور آئندہ آنے والوں سے بھی جدا ہے، لیکن قیامت یوم الجمع ہے، اولین اور آخرین سب ایک جگہ اور ایک مقام پر جمع ہوں گے، اور
یعنی ٹائم کا مسئلہ اس شکل میں سامنے نہیں ہوگا جس طرح سے دنیا میں ہے. اسی طرح سے جگہ یعنی اسپیس کا معاملہ بھی جس طرح سے دنیا میں ہے اس طرح سے وہاں پر نہیں ہوگا. ماہ رمضان کی دعاؤں میں سے ایک دعائے سحر میں آیا ہے، خدایا جب تو اولین اور آخرین کو قیامت کے دن جمع کرے گا تو ہم پر رحم فرما. پس قیامت کے دن ہم انتشار سے اجتماع کی طرف جائیں گے. یہ مکان و زمان کے متفرقات اس دنیا میں مجتمع اور ساتھ ہوں گے. یہ قیامت کا ایک لقب ہے. عنوان ہے یوم تغابن کے 2 معنی. پہلے معنی قیامت کا ایک اور لقب جس کا ذکر قرآن مجید نے فرمایا ہے یوم تغابن. تغابن کا مادہ غبن سے ہے، غبن اور غبنا، اور دونوں کے معنی ایک دوسرے کے نزدیک ہیں. یہ مصرع سبیان کا ہے. غبن در زہرا زیان است و غبن در راہیہ. فارسی کا تھا یہ جملہ اور اس کا جو مفہوم ہے نقصان مال و دولت میں ہو تو غبن ہے اور رائے اور نظریے میں ہو تو غبن ہے. اور یہ ایک کاروباری اصطلاح ہے کہ کسی شخص نے کسی سودے میں جو کچھ دیا ہے اس سے کم حاصل کیا تو اسے غبن غین کے اوپر پیش کہا جاتا ہے. یہ مال میں ہے. اگر انسان اپنی فکر میں نقصان اٹھائے تو غبن ہوتا ہے. باہر صورت غبن کا مادہ سرمائے کے نقصان سے متعلق ہے. قیامت تغابن کا دن ہے. علماء علم صرف کے مطابق تغابن باب تفاعل سے ہے اور باب تفاعل کے معنی میں اشتراک پایا جاتا ہے. جب 2 یا 2 سے زیادہ افراد کسی کام میں شرکت کریں تو کبھی اسے باب تفاعل میں بیان کرتے ہیں. یعنی زید اور عمر دونوں مارنے کے عمل میں شریک ہیں. تغابن یعنی غبن میں شرکت کرنا. بعض مفسروں نے اس لفظ کے باب تفاعل والے پہلو کو مد نظر نہیں رکھا ہے اور اتنا ہی کہا ہے کہ قیامت کا دن غبن کا دن ہے، مغبون ہونے کا دن ہے. اس معنی میں کہ ہر شخص مغبون ہونے کا احساس کرے گا. سعید بھی مغبون ہونے کا احساس کرے گا اور شقی بھی. ایک عام کاروباری مثال دیتا ہوں. اگر ایک زمین کا سودا ہو رہا ہو تو کچھ لوگ اس کو خرید لیتے ہیں اور کچھ دوسرے لوگ اپنا سرمایہ اس میں صرف نہیں کرتے اور کسی دوسری چیز میں لگا دیتے ہیں. بعد میں جب وہ زمین ترقی کر جاتی ہے تو دونوں گروہ نقصان اٹھانے اور ناراضی ہونے کا احساس کرتے ہیں. جس نے نہیں خریدا ہوتا وہ نقصان اٹھانے کا احساس کرتا ہے کہ کتنا مفت سودا تھا اور میں نے نہیں کیا، اور جس نے سودا کیا ہوتا ہے وہ بھی ناراضی ہوتا ہے کہ کم کیوں خریدی، اے کاش زیادہ لے لی ہوتی. قیامت کے دن تمام لوگ سوائے بہت کم لوگوں کے جنہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا ہے نقصان کا احساس کریں گے. حساب کریں گے کہ ہم نے 70 سال زندگی پائی. 70 سال یعنی 70 عدد 365 دن. 70 کو 365 سے ضرب دیجئے، پھر اسے 24 گھنٹوں سے ضرب دیجئے اور پھر گھنٹوں کو 60 منٹ سے ضرب دیجئے. ہر شخص اپنے تئیں حساب کرے گا کہ میں اس عمر کے ایک ایک منٹ سے استفادہ کر سکتا تھا. حدیث میں ایک انسان کی زندگی کی ساعتیں اور لمحات اس کے سامنے مجسم ہو جائیں گی. پھر وہ نظر ڈالے گا اور دیکھے گا کہ مثلاً 5000 منٹوں میں سے 1 منٹ ہے جسے اس نے بھرا ہے اور وہ سفید ہے. بعض منٹوں کو اس نے سیاہ کر دیا اور بعض کو خالی چھوڑ دیا. جن لمحوں کی سفیدی سیاہی سے زیادہ ہے یعنی اس نے اپنے وقت کو نورانی کر دیا ہے، وہ اس سے استفادہ کیا ہے. حدیث میں ہے کہ اگر نقصان کے احساس سے کوئی قیامت کے دن مر سکتا تو محشر میں موجود اکثر لوگ مر جاتے. اس وقت وہ کہے گا کہ میری عمر کس قدر ضائع اور تلف ہوئی. ممکن ہے کہ میرے تمام کام رضا الہی کی بنیاد پر اور صراط بندگی کو طے کرنے میں صرف ہوتے، حتیٰ کہ میں اپنے سونے کے اوقات میں بھی عبادت کر سکتا تھا. انسان کو نیند کی ضرورت ہے. اگر انسان کے کام خدائی پروگرام کے مطابق ہوں تو اس کے تمام کام عبادت ہو جاتے ہیں. جو نیند ضرورت کی بنا پر ہو، اس لیے کہ انسان تھکن دور کرے تاکہ دوبارہ ایسے کاموں میں مصروف ہو سکے جن میں رضائے حق ہو، عبادت ہے.
کھانا کھانا بھی عبادت ہو جاتا ہے، مزاح کرنا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ جو کچھ بھی اس راہ میں ضرورت کی حد تک ہو اور انسان کا اصلی مقصد خدا ہو، سب عبادت ہو جاتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں مسلسل 6-7 گھنٹے سوتا رہوں اور میری پوری نیند عبادت ہو؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن ایسا شخص کہ جس کے پاس نورانی لمحات بالکل نہ ہوں، پھر تو واویلا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوتا ہے، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرت بھی ہے، حسرت کا دن۔ ارشاد ہوتا ہے کہ انذار کرو، ڈراؤ لوگوں کو حسرت کے دن سے کہ جب موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا اور بازگشت کا کوئی راستہ نہ ہوگا، تمام سرمائے برباد ہو چکے ہوں گے، لیکن آج وہ غفلت میں پڑا ہے۔ پس جنہوں نے طاغبان کو غبن ہی کے معنی میں لیا ہے اور اس کے باب تعافل کے معنی کو مد نظر نہیں رکھا ہے، بہر صورت انہوں نے درست معنی کیے ہیں۔ اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ قیامت میں تمام لوگ سوائے نادر افراد کے نقصان کا احساس کریں گے، حتیٰ کہ سعادت مند اور اہل جنت بھی۔ دوسرے معنی، اور اگر باب تعافل کے معنی کو مد نظر رکھا جائے، جیسا کہ تفسیر المیزان جیسی بعض تفسیروں میں اس پر توجہ کی گئی ہے، تو آیت سے ایک اور مطلب بھی سمجھ میں آئے گا۔ طاغبن ایک مشترکہ کام ہے۔ طاغبن ایسے مقام پر ہوتا ہے جہاں دو افراد کسی کام میں شریک ہوں اور انہیں احساس ہو کہ ان دونوں نے نقصان اٹھایا۔ ایک ایسا مسئلہ جو کبھی فقہ میں بھی پیش آ سکتا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ کتاب شرح لامہ میں اس کا ذکر آیا ہے۔ آیا ممکن ہے کہ دو افراد ایک دوسرے کے ساتھ کوئی سودا کریں اور دونوں ہی نقصان اٹھائیں؟ باب غبن میں کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ غبن ہوا ہے، خیار فسق حاصل ہوتا ہے اسے حق ہوتا ہے کہ وہ سودا منسوخ کر دے۔ قہری طور پر یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ آیا ممکن ہے کہ طرفین کو یہ حق حاصل ہو جائے کہ یعنی فروخت کنندہ بھی غبن اٹھا رہا ہو اور خریدار بھی۔ چند صورتیں بیان کی گئیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے قم جانے سے کئی سال قبل جب ہم بچے تھے تو فریمان جگہ کا نام ہے، تھانے کا ایک انچارج ہوتا تھا جو عجیب ہیکل کا مالک تھا۔ واضح طور پر لگتا تھا کہ دینی علم بھی رکھتا ہے اور ایک فاسق، فاجر، شرابی اور انتہائی ظالم آدمی تھا۔ حتیٰ کہ ہمارے والد کو بھی، جو کہ علاقے کے واحد عالم دین تھے، اس نے امامہ اتارنے پر مجبور کر دیا تھا اور پھر وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ایک ہمارے ماموں بھی تھے جو وہ بھی دینی طالب علم اور اہل علم اور بہت خوش ذوق انسان تھے۔ ایک مرتبہ جب ہمارے ماموں کو تھانے لے گیا تھا تو اس نے کہا تھا، مولانا صاحب میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، کیا ایسا کوئی سودا ہو سکتا ہے جس میں خرید و فروخت کرنے والے طرفین دونوں ہی نقصان میں رہیں؟ ہمارے ماموں نے بھی، جو کہ بڑے خوش ذوق انسان تھے، یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ آدمی شرابی تھا، کہا ہاں، شراب کی خرید و فروخت۔ ایک قیامت میں یہ دو طرفہ نقصان کہاں پر ہے؟ مفسروں نے کہا کہ کبھی دو یا دو سے زیادہ افراد، ہزاروں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کسی ایک ہدف تک پہنچنے کے لیے تعاون کرتے ہیں، ایک قسم کا سودا کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کے کچھ اہلکار ہیں جو اس کے احکامات پر عمل کراتے ہیں، اور یہ احکامات لوگوں پر ظلم و ستم اور رضائے پروردگار کے برخلاف ہوتے ہیں۔ قرآن کی تعبیر کے مطابق ایک شخص متبوع ہے اور دوسرے تابع۔ متبوع اپنے تابع کو حکم دیتا ہے کہ فلاں جرم کا ارتکاب کرو اور وہ اس کو انجام دے دیتا ہے، اور وہ اس سے راضی ہے اور یہ اس سے راضی ہے۔ متبوع اپنے تابع سے راضی ہے کیونکہ وہ اس کے احکامات کو بالکل ٹھیک طریقے سے انجام دیتا ہے، اور تابع اور حکم دینے والے سے راضی ہے اس لیے کہ جن احکامات پر اس نے عمل کیا ہے، اس کے مقابلے میں حکم دینے والے نے اس کے لیے بڑے وسائل فراہم کر دیے ہیں۔ یہ خود ایک قسم کا سودا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ دنیا میں تابع اور متبوع دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس سودے میں فائدہ اٹھایا ہے۔ قیامت کے دن سمجھیں کہ اس تعاون اور اشتراک عمل اور اس لین دین سے جو دنیا میں انہوں نے انجام دیا تھا، دونوں نے نقصان اٹھایا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی ایسا سودا نہ ہو کہ جس میں خریدار اور فروخت کنندہ دونوں نقصان اٹھائیں،
تو آخرت میں اس قسم کے سودے موجود ہیں۔ بعض مفسروں نے کہا قیامت کا دن تغابن کا دن ہے۔ ارشاد ہے اس مقام کی جانب جس کی طرف ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 میں ارشاد ہوتا ہے، قرآن مجید قیامت کے لیے جو بورڈ مجسم کرتا ہے اس میں سے ایک متبوعوں کا تابعوں سے اور تابعوں کا متبوعوں سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے، یعنی حکم ماننے والوں کا حکم دینے والوں سے۔ حکم دینے والوں اور حکم ماننے والوں نے ایک دوسرے کے تعاون سے ظلم و ستم ڈھائے ہیں۔ حکم دینے والا اور حکم ماننے والے کے سر مرنا چاہے گا، کہے گا کہ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، مجھے حکم دیا گیا اور میں نے اس کام کو انجام دے دیا، اور انجام دینے والا کہے گا کہ میرا کیا قصور ہے، جس نے کیا ہے وہ خود قصوروار ہے۔ وہی کام جو یزید ابن زیاد کر رہا تھا، اور اسی دنیا میں یہ واقعہ پیش آ گیا۔ یزید کہتا تھا خدا لعنت کرے ابن زیاد پر، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ ایسا کرے، اور ابن زیاد کہتا تھا کہ خدا لعنت کرے یزید پر کہ اس نے یہ حکم دیا تھا، وہ اگر حکم نہ دیتا تو میں یہ کام نہ کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ تابع یعنی حکم ماننے والا اور حکم دونوں دینے والا دونوں مغبون ہیں اور دونوں نے نقصان اٹھایا۔ انہوں نے دنیا میں ایسے سودے کیے ہیں کہ دونوں ہی سودے میں مغبون ہیں۔ یہ لوگ اس نقصان کو دنیا میں محسوس نہیں کرتے لیکن آخرت میں محسوس کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ سورہ جسے سورہ تغابن کہتے ہیں، یہ اس آیت کے اعتبار سے ہے کہ بعثت اور اٹھایا جانا اس دن ہے جب تمہیں جمع اور اکٹھا کریں گے، اور وہ دن جس کا نام یوم الجمع ہے۔ اولین اور آخرین اس دن یکجا ہو جائیں گے۔ نقصان کا دن یا دو ساتھیوں اور دو شریکوں کی مغبونیت کا دن وہی دن ہے، اور وہ لوگ جو اس قدر مغبون نہیں ہیں، یہ لوگ یا تو بالکل ہی مغبون نہیں ہیں، چنانچہ ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک اقلیت ہے، یا ان کی مغبونیت اس اعتبار سے کہ ہم نے فائدہ کم کیوں اٹھایا، اے کاش اس سے زیادہ محنت کی ہوتی۔ ارشاد ہوتا ہے وہ شخص جو ذات حق پر سچا ایمان لے آئے اور حقیقی موحد ہوا اور اچھے کام انجام دیے، خدا اس کی برائیوں کو چھپا دے گا۔ عنوان ہے عمل پر ایمان کا اثر۔ یہ بات ہم متعدد بار عرض کر چکے ہیں کہ جب قرآن عمل صالح کی تعبیر استعمال کرتا ہے تو نیک عمل کس اعتبار سے نیک عمل ہونا چاہیے؟ عمل کو ایمان کے فوراً بعد ذکر کرتا ہے۔ ہر ایمان ایک قسم کا عمل ایجاد کرتا ہے۔ انسان کے عمل کو انسان کا ایمان معین کرتا ہے۔ جب ایک انسان موحد اور خدا شناس ہو گیا تو یہی خدا شناسی انسان کے لیے ایک پروگرام معین کر دیتی ہے۔ دور جدید کے لوگوں کے بقول تصور کائنات انسان کے لیے آئیڈیالوجی بناتا ہے۔ انسان جس طرح سے کائنات کو تصور کرے گا، جو عملی پروگرام اسے بنانا چاہیے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی تصور کی بنیاد پر ہوگا۔ وَمَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جس شخص کے دیکھنے کا انداز توحیدی انداز ہو، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور توحیدی نقطہ نظر کی بنیاد پر عمل کرے، اس کا عمل اس کے انداز نگاہ سے مطابقت رکھتا ہو، ایسے شخص کے لیے قرآن کی پہلی بشارت یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح اس کے گناہوں کی تلافی کر دیں گے اور اس کی برائیوں کو چھپا دیں گے۔ یہ وہی مغفرت الہی کا مسئلہ ہے۔ ایک عام انسان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس سے گناہ سرزد نہیں ہوں گے، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہے کہ اس کے گناہ اس حد تک ہیں کہ وہ عمل صالح کو ڈھانپ دیتے ہیں، اور ایک مرتبہ اس کا ایمان اور عمل اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو ڈھانپ دیتا ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ لوگوں کے اعمال کو پرکھا جائے گا اور وہاں پر میزان اور حساب کتاب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سا پلڑا بھاری ہے، کیا عمل صالح یا نا صالح اعمال کو ڈھانپتے ہیں، یا نا صالح اعمال کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ جہاں اعمال صالح نیکوں گناہوں کو چھپاتے ہیں، وہاں قرآن تکفیر کی تعبیر استعمال کرتا ہے، یعنی ڈھانپنا اور تلافی کرنا، اور جہاں گناہ نیک اعمال کو چھپا دیں اور گناہوں کو غلبہ حاصل ہو،
वहाँ हब्त की ताबीर आती है। ऐसे लोगों के अमाल स्वाले हब्त और ज़ाया हो जाते हैं, बस यानी खुदा इनके गुनाहों को ढाँप देता है। हमेशा अर्ज़ करते रहे हैं कि कुफ्र का मादा के लफ्ज़ कफ़र भी इसी से मुश्ताक़ है, छुपाने और ढाँपने के मायने में है। खुदा ने मुसलमान और काफिर हर इंसान को फितरत तौहीद पर पैदा किया है और तमाम लोग फितरत में यकसा हैं। काफिर को इस एतबार से काफिर कहा जाता है कि वो अपनी फितरत को बुरे आमाल से ढाँप देता है, हकीकत को छुपा देता है, यानी एक हकीकत इस पर ज़ाहिर हो जाती है लेकिन वो इसको ढाँपता है और चाहता है कि इसको ना देखे। ये इस मोहित के लिए पहली बशारत है जो अमल साले अंजाम देता है और इन्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, खालिदीना फ़ीहा, वो सादत में हमेशा और जाविदा होंगे। ज़ालिका फ़ौज़ुल अज़ीम, और वो है अज़ीम और बड़ी कामयाबी। नुकसान उठाने वाले गिरोह की वजाहत हो रही है। जो लोग काफिर हो गए, जो हकीकत के चेहरे को और अपनी फितरत के नूर को छुपाते हैं, वो कुफ्र और अनात से काम लेते हैं और हमारी आयत को झुटलाते हैं और अमली तौर पर तकज़ीब करते हैं, वो आग वाले हैं और हमेशा इसी में रहेंगे। जन्नत के बारे में फ़रमाया कि वो है बड़ी कामयाबी, और जहन्नुम के बारे में इरशाद होता है कि कितना बुरा होना है। मसीर मादा सिवरत से है, सिवरत यानी हो जाना। कितना बुरा है कि इंसान का होना और जाना ऐसे मकाम पर जो जहन्नुम है। हमेशा वही होता है, क्या होता है? असहाबुन नार होता है, आग वाला हो जाता है कि फिर इससे जुदाई नहीं। अगली आयत कि एक दूसरी बहस है कि जिसे अगले प्रोग्राम में पेश करेंगे। हमने अर्ज़ किया कि कुरान मजीद ने क़यामत को यौमुल ताक़बान कहा है, नुकसान उठाने का दिन, या मुश्तरका तौर पर नुकसान उठाने का दिन। मुश्तरका नुकसान उठाने का दिन यानी वो दिन जो चीज़ें इस दुनिया में ताउन है, इनमें से बाज़ उस दुनिया में मुश्तरका नुकसान की सूरत में ज़ाहिर होंगी। इसके बरक्स मामला भी है, इस दुनिया में बाज़ ताउन कुरानी ताबीर के मुताबिक खल्लत और मुश्तरका दोस्तियों की सूरत में भी ज़ाहिर होंगे। कुरानी आयात से इस तरह इस्तेनाबात होता है कि लोगों के बाहमी ताल्लुकात और एक दूसरे के साथ ताउन अगर खुदा के लिए हो तो वो क़यामत के दिन ख़त्म नहीं होगा बल्कि ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन दुनिया में जो ताल्लुकात गुनाह और जुल्म की बुनियाद पर हैं और हकीकत हक़ की बुनियाद पर नहीं है, ये सब उस दुनिया में टूट जाएंगे और दुश्मनी में तब्दील हो जाएंगे। कुरान की आयत है सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 67। यहाँ पर कुरान की ताबीर लफ्ज़ खलील है, अखिला, दोस्तों के मायने में है, यानी इसके मायने लफ्ज़ दोस्तों से कुछ ज़्यादा गहरे हैं। खुल्लत इसी मादे से जिसमें तखल्लुल कहते हैं। मसलन अगर पानी ज़मीन में जज़्ब हो जाए तो कहते हैं मुतखलुल हो गया, यानी जो खला और गढ़ा यहाँ पर था उसे भर दिया। फ़र्ज़ कीजिए थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पर है, उसके ऊपर पानी डाल देंगे तो वो मिट्टी में जज़्ब हो जाएगा और इसे मज़ीद हजम की ज़रूरत नहीं होगी। या प्याली में थोड़ी सी शक्कर डालकर इसमें पानी डाल दें तो इसके हजम में इजाफ़ा नहीं होगा। इसका सबब यह है कि इनके दरमियान में खला और खलल होता है। पानी इन खाली जगहों को पुर कर देता है जब ऊपर और पानी डालते हैं जो इस खाली जगह से ज़्यादा हो तो फिर पानी ऊपर आ जाता है। दो दोस्त जब इनकी दोस्ती एक दूसरे के अंदर नफूस कर गई हो तो गोया ऐसा है कि एक दूसरे के अंदर जज्ब हो गए हों, यानी एक दूसरे का जुज़ बन गए हों। एक की मोहब्बत ने दूसरे के दिल की खाली जगहों को और दूसरे की मोहब्बत ने पहले की दिल की खाली जगहों को भर दिया हो। हज़रत खलील को खलीलुल्लाह कहते हैं। बाज़ उर्फ़ा ने इस लफ्ज़ खलीलुल्लाह से हज़रत इब्राहीम के मर्तबे के हवाले से बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने की कोशिश की है। कहते हैं इन्हें खलीलुल्लाह कहा गया इस एतबार से कि वो खुदा में इस तरह से जज्ब हो गए कि गोया किसी इब्राहीम का वजूद ही नहीं है। क़यामत के दिन तमाम रिश्ते मुनक़ता हो जाएंगे मगर वो रिश्ता जो मुत्तक़ीन के दरमियान है, वो लोग जो एक दूसरे को खुदा की खातिर चाहते हैं, वो लोग जो हकीकी मायने में बरादर दीनी हैं, जो रंग इनके दरमियान मौजूद है, जिसने एक दूसरे का दोस्त बनाया हुआ है, वो मानवी और इलाही रंग है।
اہل تقوی کے درمیان دوستی قیامت کے دن ختم نہیں ہوگی اور باقی رہے گی۔ کافی میں ایک حدیث ہے جسے ہم نے داستان راستان یعنی سچی کہانیاں میں بھی نقل کیا ہے۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی جانب رخ کیا انہوں نے اور فرمایا، ایمان کا کون سا گنڈا زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے؟ ایمان کے بہت سے گنڈے ہیں لیکن انسان ان سب سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ فرمایا، ایمان کا کون سا گنڈا زیادہ مضبوط ہے؟ ایک شخص نے کہا نماز، دوسرے نے عرض کیا روزہ، تیسرے نے کہا زکوٰۃ، چوتھے نے کہا حج وغیرہ۔ فرمایا، جو کچھ تم لوگ کہہ رہے ہو سب صحیح ہے اور سب ایمان کے ہی گنڈے ہیں، لیکن مستحکم ترین گنڈا کچھ اور ہے۔ عرض کرنے لگے کہ آپ بتا دیجئے یا رسول اللہ۔ فرمایا، بہار الانوار میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے حق کی خاطر دوست رکھیں اور حق کی خاطر دشمنی کر لیں، یعنی انسان کسی کا دشمن ہو خدا کی خاطر، اس کے ظلم اور اس کے فسق کی وجہ سے، اور دوسرے کے ساتھ دوست ہو اس کی توحید اور اس کے ایمان اور اس کی عدالت اور اس کے عمل صالح کی وجہ سے۔ فرمایا کہ ایمان کا مستحکم ترین گنڈا یہ ہے۔ سارے دوست وہاں پر ایک دوسرے کے دشمن ہیں سوائے پرہیزگاروں کے، یعنی وہ لوگ جن کی دوستی کی بنیاد خدا کی ذات تھی۔ یہاں پر سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 سے 10 تک کی تفسیر مکمل ہوئی۔